اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ کتاب المنطق مرحوم محمد رضا مظفر کی اس کتاب کے حوالے سے آج ہمارا 30واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کلیات خمسہ کی بحث کا آغاز کیا تھا اور ابتدا میں کلیات خمسہ کو بیان کیا کہ یہ 5 ایسی کلیاں ہیں کہ تمام کلیات، تمام مفاہیم انہی 5 کلیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ 5 کلیات نوع، جنس و فصل، عرض خاص یعنی جس کو خاصہ کہتے ہیں اور عرض عام ہے۔ 2 کو ہم نے نوع اور جنس کو گزشتہ درس میں بیان کیا اور بیان کیا کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو مختلف طرح سے ہمارا سوال ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے ذاتی مشخصات اور ممیزات شخصی اور ذاتی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو وہ کلی نہیں ہوتا، وہ اسی کی شخص کی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، فلاں کام کا کرنے والا ہے، یا فلاں خصوصیات اور اوصاف کا مالک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہم سوال ایک فرد واحد یا ایک جزئی کے بارے میں نہیں کرتے بلکہ مختلف جزیات اور مختلف کلیوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہ جو مختلف جزیات ہیں یا ہم جو ان جزیات کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کا تعلق ایک ہی نوع سے ہوتا ہے یا یہ جزیات مختلف انواع سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ اگر ان کا تعلق ایک ہی نوع سے ہو تو اور سوال کیا جائے ایسی جزیات کے بارے میں جن کا تعلق ایک ہی نوع سے ہو تو اس کے جواب میں جو چیز واقع ہوتی ہے وہ ان جزیات کی نوع ہوتی ہے کہ جس نوع کے ماتحت یہ تمام جزیات واقع ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ جزیات مختلف الانواع سے تعلق رکھتی ہوں یا اسی طریقے سے وہ جو سوال کیا جائے ایسی کلیات کے بارے میں کیا جائے کہ جو کلیات مختلف الانواع ہوں، خواہ اب جزیات ہوں مختلف انواع کی یا خود مختلف انواع کے بارے میں سوال کیا جائے تو جو جواب ان مختلف جزیات جو مختلف انواع سے تعلق رکھتی ہیں یا مختلف الانواع چیزوں کے بارے میں جب سوال کریں گے تو جو چیز جواب میں واقع ہوگی وہ جنس ہوگی اور وہ اس جنس کی تمام انواع اور تمام انواع کے جزیات شمار کیے جائیں گے۔ یہ گزشتہ درس کا ہمارا خلاصہ تھا اور ہماری گفتگو پہنچی تھی فصل کے حوالے سے تک کہ جب ہم ایک ہی نوع کے بارے میں سوال کریں اور ایک ہی نوع کا سوال کرنا اس طرح سے ہو کہ مثلا سائل انسان کے بارے میں سوال کرے کہ ما هو الانسان، انسان کیا ہے، تو جب ایک نوع کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نہ مختلف الانواع چیزوں کے بارے میں اور نہ ان کی جزیات کے بارے میں، نہ ایک ہی نوع کی جزیات کے بارے میں بلکہ خود اس ایک نوع کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں کہ وہ نوع یعنی انسان کیا ہے، تو وہ جواب جو اس کی نوع اس نوع کے اس میں واقع ہو سوال نوع کے بارے میں سوال کے اس میں جو جواب واقع ہوگا وہ اس کی حد تام ہوگا۔ مثال کے طور پر حد ناقص بھی ہو سکتا ہے، رسم تام رسم ناقص بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہترین اور عمدہ ترین جو جواب اور تعریف ہے وہ حد تام ہے۔ تو جو جواب حد تام مثلا واقع ہوگا انسان کی تعریف میں کہ حیوان ناطق، حیوان ناطق، تو یہ جو حیوان ناطق ہے یہ 2 اجزاء پر مشتمل جواب ہے۔ اس میں ایک حیوان ہے جو جنس ہے کہ جو مشترک ہے انسان اور دیگر انواع حیوان میں کہ جتنی بھی انواع حیوان ہیں خواہ وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ سب پر اس میں حیوان صادق آتا ہے۔ بس حیوان وہ ماہیت مشترک ہے کہ جو اس نوع میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری انواع میں بھی موجود ہے، لیکن جو دوسری ماہیت کا جز ہے یعنی ناطق، اس تعریف میں یہ جو ناطق ہے یہ ایسی ماہیت کا جز ہے کہ جو اختصاص رکھتا ہے اور ایسی خصوصیت ہے جو تمیز دینے والی ہے اپنے اس معرف کو یعنی انسان کو جس کی تعریف میں اس کو لائے ہیں۔ تو یہ ناطق جو ہے انسان کے ساتھ خاص ہے اور انسان کو تمیز دینے والا ہے دوسری انواع حیوان سے کہ یہ جو حیوان ہے جس کو ہم نے ماہیت کے طور پر لائے اور یہ جو ماہیت کلی ہے اور مشترک ہے انسان اور غیر انسان میں، اس سے مراد یہ اس کو جو ہے حیوان کو قوام دے گا ناطق کے ساتھ اور تقسیم کر دے گا حیوان کو 2، اس میں حیوان انسانی اور حیوان غیر انسانی۔ یہ ناطق آ کر یہ فصل آ کر اس جنس کو تقسیم کر دے گی، مقوم بھی ہوگی اور مقسم بھی ہوگی یعنی الی الانسان و الی غیر الانسان۔ تو اب ہماری گفتگو جو ہے پہنچی فصل کی تک
کہ یہ جو ناطق ہے یہ فصل ہے اور ایسا جز ہے کہ جو ماہیت کلی کا جز ہے لیکن ایسی خصوصیت پر مشتمل ہے کہ جو ممیزہ ہے. تو بیان کر رہے ہیں کہ الفصل وهو ثالث الکلیات، کہ وہ جو دوسرا جز ہے کہ جو خصوصیت ممیزہ پر مشتمل ہے. جواب کے میں حیوان ناطق والا جواب جو ہے، تو یہ جو فصل ہے یہ تیسری کلی ہے ان کلیات خمس میں سے جو ہم نے عنوان کی ہیں اس بحث میں. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ، اور کہتے ہیں اسی جواب سے کہ ہم نے جو بیان کیا کہ یہ جو حیوان ناطق ہے یہ ایک ماہیت کلی ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تو یہ جو ماہیت کلی ہے انسان کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس ماہیت کلی کو حیوان ناطق کے ذریعے سے جواب دیا گیا، یہ جو ہے کہتے ہیں دو حصے ہیں، حیوان اور ناطق. وَمِنْ هَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الْفَصْلَ جُزْءٌ مِّن مَفْهُومِ الْمَائِیَّہ، کہتے ہیں اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ فصل جو ہے وہ بھی ماہیت کے جو مفہوم ہے اس کا ایک جز ہے. یعنی ماہیت کے مفہوم کے دو جز ہیں. انسان کی جو ماہیت کلی ہے اس کے دو جز ہیں، ایک حیوان جو جنس ہے اور ایک ناطق جو فصل ہے. پس فصل بھی ماہیت کا مفہوم کا ایک جز ہے، مفہوم ماہیت سے خارج نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ الْجُزْءُ الْمُخْتَصُّ بِهَا الَّذِي يُمَيِّزُهَا عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهَا، لیکن یہ ایسا جز ہے کہ جو مختص ہے اسی ماہیت کے ساتھ. یعنی جو انسان کی ماہیت ہے اس کے جو دو جز ہیں حیوان اور ناطق. حیوان ماہیت کا جز مشترک ہے لیکن جو ناطق ہے یہ ماہیت کا ایسا جز ہے جو اسی ماہیت کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے. یعنی ناطق انسان کے علاوہ کسی اور کو لاحق اور عارض نہیں ہوتا یا کہ کسی اور چیز کو قوام نہیں بخشتا، انسان کے لیے ہی مقوم ہے. یعنی ایسا جز ہے جو مختص ہے انسان کی ماہیت کے ساتھ اور انسان ہی کی ماہیت کو قوام دینے والا ہے. کیسا جز مختص ہے؟ الذی، کہ وہ جز مختص ہے کہ یمیزھا، جو اس ماہیت کو تمیز دیتا ہے، عن جمیع ما عداہا، اس کے علاوہ دیگر تمام ماہیتوں سے. یعنی اس کے علاوہ جو بھی ماہیت ہیں، مثلا ماہیت فرس، ماہیت حمار، ماہیت بقر، ماہیت قردی، جتنے بھی ہیں مختلف انواع حیوانی کی ماہیتیں، ان سب سے انسان کی ماہیت کو تمیز دینے والا ہے اور جز مختص ہے. کہ کما ان الجنس جزءھا، جیسے کہ جنس بھی اسی ماہیت کا جز ہے، جیسے کہ عرض کیا یہ جنس جو ہے یہ بھی ماہیت کا جز ہے، لیکن کیسا جز ہے؟ المشترک، لیکن یہ جو ہے جز مشترک ہے. جب جز مشترک ہے الذی ایضا یکون جزءا للماہیات الاخرى، یعنی ایسا جز ہے کہ جو جز ہے دوسری ماہیتوں کے لیے بھی. جیسا کہ بیان کیا کہ ماہیت فرس جو ہے یا ماہیت حمار جو ہے ان کی ماہیت کے لیے بھی یہ جز جو ہے حیوان کا یہ ان کے لیے بھی استعمال ہوگا، لیکن جو فصل ہے وہ ان کو آ کر مثلا جدا کر دے گی. مثلا جب ہے فرس کے لیے ہم کہیں گے کہ ما هو الفرس، گھوڑا کیا ہے اپنی اس ماہیت میں، ماہیت کلی میں، تو اس کے جواب میں جو چیز واقع ہوگی جنس اور فصل ہوگی. کہیں گے حیوان ساحل، تو حیوان جو ہے وہاں بھی جز مشترک ہے، گھوڑے کو بھی شامل ہے، اسب کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ دوسری ماہیتوں کو بھی شامل ہے. لیکن ساحل جو ہے وہ ایسی فصل ہے کہ جو مختص ہے اس فرس کی ماہیت کے ساتھ اور کسی اور ماہیت کو شامل نہیں ہے اور تمیز دیتی ہے اسی ماہیت فرس کو دوسری ماہیتوں سے، یہ ساحل والی فصل جو ہے. وَيَبْقَ شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ، کہتے ہیں یہ سارا جو ہم نے تین کلیوں کو بیان کیا اور یہ تینوں کلیاں نوع، جنس و فصل ذاتی تھیں، یہ ہم نے تینوں بیان کر دیں. رہ گئی کلیات خمسہ میں سے عرضی، کہ جو عرض عام اور عرض خاص ہے، لیکن یہاں بھی کچھ چیزیں باقی ہیں جو بیان طلب ہیں. کہتے ہیں وَيَبْقَ شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ، اور وہ چیز کہ جس کا ذکر جو ہے سزاوار ہے اور وہ باقی ہے ابھی اس کا ذکر کرنا، وہ چیز جو باقی ہے جس کا ذکر ابھی شایان ذکر ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَنَا كَيْفَ نَسَلُ لِيَقَعُ الْفَصْلُ وَحْدَهُ جَوَابًا، کہ وہ چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم سوال کریں کہ فقط جواب میں فصل ہی واقع ہو. ابھی جب ہم نے انسان کے بارے میں سوال کیا کہ ما هو الانسان، تو اس کے جواب میں فقط ناطق واقع نہیں ہو رہا بلکہ پوری حد تام واقع ہو رہی ہے. جن سے قریب ہے انسان یعنی حیوان اور فصل قریب ہے انسان یعنی ناطق. کہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہم جو ہے سوال کریں. وہ ہوا کہتے ہیں وہ جو چیز ہے جو رہ گیا جس کا ذکر اور ضروری ہے شایان ذکر ہے اس کا بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ انا کیف نسلو یا انا کیف نسلو، کہ ہم جو ہے کس طریقے سے سوال کریں
لیقع الفصل وحدہ جوابا، کہ فقط جواب میں فصل واقع ہو تنہا اور جنس نہ ہو. وہ بھی عبارت اوضح، یہ واضح تر عبارت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ ان الفصل وحدہ یقع فی الجواب عن ای شیء، کہ فصل تنہا جو ہے وہ کس چیز کے جواب میں واقع ہوتی ہے، کس سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، یعنی کون سا سوال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم جب سوال کریں تو جواب میں فقط فصل واقع ہو. اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کریں اور اس کی ماہیت کا اجمالاً ہمیں معلوم علم ہو، ہم جانتے ہوں کہ اجمالاً اس کی ماہیت مشترک فلاں ہے. مثلا دور سے ہم ایک سایہ متحرک دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ متحرک سایہ مثلا حرکت کر رہا ہے، تو پس جس میں مطلق نہیں ہے بلکہ جس میں نامی ہے، نمو کرتا ہے، حرکت کر رہا ہے یا حساس ہے. ہم جو ہے جب دیکھ رہے ہیں دور سے سایہ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے جو سایہ ہے دور سے یہ متحرک سایہ ہے، تو پس یہ کسی درخت کا سایہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ متحرک ہے، حرکت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے کسی جمادات کے ساتھ تعلق رکھنے والی شے سے اس کا سایہ نہیں ہو سکتا. تو پس یقیناً یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ جو متحرک ہے، یعنی حیوان ہونا ہمیں اس کا معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ متحرک ہے، حساس ہے، حرکت کر رہا ہے. پس جب حیوان ہونا معلوم ہے، اب اگر ہم کسی چیز کے ایسا سوال کریں کہ ایو شیء ہو فی ذاتہ، تو اس کے جواب میں فقط فصل واقع ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جن سے مشترک ہمیں معلوم ہے. نقول، تو کہتے ہیں اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے یقع الفصل جوابا اما اذا سألنا عن خصوصیت الماہیہ. کہتے ہیں فصل جو ہے فقط جواب میں واقع ہوتی ہے اس وقت کہ جب ہم سوال کریں فقط ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں، ماہیت کلی کے بارے میں سوال نہ کریں. جیسے انسان کے بارے میں سوال کیا تھا، انسان کے بارے میں سوال کرنا پوری ماہیت کے بارے میں سوال کرنا ہے. لیکن اگر ہمیں انسان کی ماہیت مشترکہ معلوم ہو، ہم جو ہے فقط اس کی ماہیت خصوصی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی ماہیت مختصہ ہے، یعنی پس فصل ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں یقع الفصل جوابا، فصل جو ہے بطور جواب واقع ہوتی اما اس سوال کے جواب میں اس وقت اذا سألنا عن خصوصیت الماہیت، جب ہم سوال کریں ایسی خاص ماہیت اور خصوص ماہیت کے بارے میں التی بہا تمتاز عن اغیارہا، کہ جس ماہیت کے ساتھ وہ جو چیز ہے جدا ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے اپنے غیروں سے. یعنی جس ماہیت کے ساتھ وہ ماہیت اپنی دوسری ماہیتوں کے ساتھ، اپنے اغیار کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے، یعنی ایسی ماہیت ہے کہ جو مختص ہے اسی کے ساتھ. بعد ان نعرف تمام الحقیقت المشترکۃ بینہا و بین اغیارہا، بعد اس کے کہ ہم نے جان لیا ہے اس تمام حقیقت مشترکہ کو جو اس ماہیت کے اور دوسری ماہیتوں کے درمیان ہے جو اس کا غیر ہے. یعنی ہمیں حقیقت مشترکہ کا علم ہے، اس ماہیت کلی میں سے ایک ماہیت جو جنس ہے اس کو جانتے ہیں. اس جب جنس ماہیت کو جانتے ہیں کہ ایسی جنس کے جو مشترک ہے، ایسی حقیقت جو مشترک ہے اس ماہیت اور اس کے علاوہ اس کی غیر ماہیتوں کے درمیان، جب اس کو جانتے ہیں تو فَإِذَا رَأَيْنَا شَبَهًا مِّن بَعِيدٍ، جب ہم دور سے ایک سایہ دیکھیں، شبہ یعنی ایک دھندلا سایہ کہ جس کو ہم شناخت نہ کر سکیں کہ کس چیز کا ہے. فَإِذَا رَأَيْنَا، پس جب ہم مشاہدہ کریں دیکھیں شَبَهًا مِّن بَعِيدٍ، ایک دور سے ایک سایہ، وَعَرَفْنَا أَنَّهُ حَيْوَانٌ، اور یہ ہم جان لیں کہ یہ چیز متحرک جو ہے یہ حیوان ہے، نہ نباتات سے تعلق رکھتی ہے نہ جمادات